بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ایسی سعادت مند اولاد چھوڑی جو ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام انسان کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب ملتا رہے، ان کی مغفرت ہو، ان کے درجے بلند ہو۔ تو یہ محفل ذکر مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب میاں برادران کے والدین جن کا پہلے تذکرہ ہوا، حضرت نے دعا بھی ایصال ثواب کی فرما دی، تو یہ ثواب ان کو ملنا شروع ہو گیا۔ جب سے محفل شروع ہوئی ان کا روحانی تعلق جڑ گیا، ان کی روح مسرور اور خوش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ایسا بنائے کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ قرآن پاک سے جو میں نے ایک جملہ تلاوت کیا، ایک آیت کریمہ کہہ لو، جملہ کہہ لو، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب، یہ دو کام تیرا رب اپنی مرضی اور مشیت سے کرتا ہے، اس میں کسی کی رائے کا، کسی کی تمنا کا، کسی کی خواہش کا، کسی کے اثر و رسوخ کا کوئی دخل نہیں۔ ویسے تو اللہ ہر کام ہی اپنی مرضی مشیت سے فعال لما یرید، لیکن اس آیت میں دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے، مخلوق میں سے جو بھی پیدا ہوا اللہ نے اپنی مشیت اور مرضی سے پیدا کر دیا، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ ربُّکَ یخلق ما یشاء، تیرا رب اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے پیدا فرماتا ہے۔ وَیَخْتَارُ، اور مقام اور مرتبے بھی، عزتیں بھی اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ جس کو جو مقام و مرتبہ، جو رتبہ، جو عزت، جو فضیلت چاہتا ہے عطا فرما دے گا۔ یہ دونوں کام اللہ کی مرضی اور مشیت پر۔ تو اب اس میں یہ دو باتیں واضح طور پر کھلا ترجمے سے واضح ہو گئے، کوئی ابہام نہیں کہ ہم سب پیدا اللہ کی مرضی سے ہوئے، اللہ کی مشیت سے ہوئے، ساری مخلوق اس نے پیدا فرمائی، اور مخلوق ہونے میں پھر ہم سارے برابر ہیں۔ مخلوق ہونے میں سارے برابر، کیونکہ جو میرا خالق ہے آپ کا بھی وہی خالق ہے، حضرت صاحب کا بھی وہی خالق ہے، پیر و مرشد ولیوں کا بھی وہی خالق ہے، مریدوں کا بھی وہی خالق ہے، بلکہ مومنوں کا بھی وہی خالق ہے اور کافروں کا بھی وہی خالق ہے۔ خالق کو اور ہے کوئی نہیں، نبیوں کا بھی وہی خالق ہے، امتیوں کا بھی وہی خالق ہے، جمادات کو بھی اس نے پیدا فرمایا، نباتات کو بھی اس نے پیدا فرمایا، حیوانات کو بھی اس نے پیدا فرمایا، انسان، جن، ملائکہ سب اسی کی مخلوق۔ تو اس حیثیت میں ہم سارے برابر ہیں کہ ہم سب کا خالق ہیں، لیکن ساتھ ہی فیصلہ اللہ پاک نے سنا دیا کہ خالق میں تم سارے برابر ہو، کیونکہ خالق دو نہیں ایک ہی، مگر مراتب اور عظمتیں اور فضیلتیں اس میں برابر نہیں، وہ اس نے فرق رکھا۔ ربُّکَ یخلق ما یشاء ویختار۔ دیکھیے عام سی مثال ہے، پہاڑ سارے اس نے پیدا فرمائے، سارے پہاڑوں کا خالق ہو، لیکن کیا مقام اور مرتبہ میں جو رتبہ طور پہاڑ کو مل گیا وہ سارے پہاڑوں کو ملا؟ جو رتبہ جبل نور کو مل گیا، جبل سور کو مل گیا، تو جبل احد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ یہ ہمارے
سب کا خالق اللہ. اگر جو مقام و مرتبہ غار ثور کو اور غار حرا کو مل گیا، ہر غار کو تو نہیں نہ ملا. پانی سب پوری کائنات میں، پانی چشمے ہوں، نہریں ہوں، دریا ہوں، کنویں ہوں، سمندر ہو، بارش سے پانی آئے یا زمین سے ہو، سب کا خالق وہی. جہاں بھی کہیں سے چشمہ ابل پڑے تو رب کے حکم سے. مگر کیا چشمہ زمزم کے برابر سارے چشمے ہیں؟ خالق تو سب کا وہی ہے. زمزم کے برابر کوئی نہیں. سارے حوض اللہ نے پیدا کیے مگر حوض کوثر جیسا کوئی نہیں. ان میں پھر کچھ حضرات نے فرق کیا کہ زمزم افضل ہے یا حوض کوثر. دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے. جس کو بھی وہ افضل قرار دے تو ثابت ہوگا کہ اللہ نے فرق رکھا. اس میں تو اختلاف ہے. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو پانی نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا تھا اس سے بھی کوئی افضل ہے، یہ قول کسی کا نہیں. علماء اسلام میں سے اتفاق ہے جو پانی رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا وہ حوض کوثر سے بھی افضل رہا، زمزم سے بھی افضل رہا. یہ عظمت فضیلت رب کریم نے دی. اور پھر دیکھو یہ جمادات جو ہے نا، پہاڑ، پتھر، چٹانیں، رب کی تخلیق اللہ نے پیدا فرمایا. ان سے ایک درجہ بلند کر دیا اس نے نباتات کو. یہ جمادات وہ ہے نا جو جتنے پیدا ہوئے اتنے ہی ہیں، وہ بڑھتے نہیں. نباتات وہ ہیں جن کو اللہ پیدا کرتا ہے تو وہ بڑھتے رہتے ہیں، جیسے درخت ہو گئے، پودے ہو گئے، کھیتیاں ہو گئی، ان میں نمو ہے، بڑھتے رہتے ہیں. تو جمادات سے ایک درجہ یہ ان کا اونچا ہو گیا. پھر نباتات سے بھی ایک درجہ بڑھ گیا حیوانات کا، کیونکہ جمادات اور نباتات میں روح نہیں ہوتی. حیوانات میں اللہ نے روح اور حیات پیدا کر دی. پھر ان میں سے پھر مزید اونچا مقام اللہ نے کر دیا انسان کا. یہ مشہور مقولہ ہے، سب بزرگ علماء کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، زبان پہ بھی جاری و ساری ہے. انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات. پھر انسان بھی برابر نہیں، آپس میں بڑا فرق ہے. جمادات و نباتات سے بے شک افضل ہو جائے مگر انسان مراتب میں سارے ایک جیسے، باوجود کہ سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، سارے اولاد آدم، ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں، کھانا پینا بھی ایک جیسا قریب قریب، شکل و صورت بھی ملتی جلتی، مگر مقام اور مرتبے میں ایک جیسے. تو دیکھو کافر بھی انسان ہے نا، مومن بھی انسان ہے. خالق دونوں کا وہی، دونوں ایک ہی باپ کی اولاد. تو اس بنیاد پر کوئی کہہ دے چونکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک جیسے ہیں، ایک جیسا کھانا پینا ہے، ایک جیسی فضا میں سانس لیتے ہیں، ایک ہی خالق نے پیدا کیا، لہٰذا ان دونوں میں مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں. جو بندہ یہ کہے مومن اور کافر میں فرق نہیں، علماء اکرام سے فتویٰ نہیں پوچھ رہا، آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں. جو بندہ کہے مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ عقل مند ہے کہ پاگل ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے. یہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے. ایک درجے کا فرق مومن اور کافر میں، کفر اور ایمان کا. تو اس ایک درجے کے فرق کو کوئی مٹا کے کہہ دے نہیں جی دونوں ایک جیسے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ پاگل ہے، وہ جاہل ہے. تو جو 27